تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بیوی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا